बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन, दूसरी मुलाकात और दूसरा वीलॉग, कुछ ताज़ा तरीन खबरें। लेकिन उससे पहले एक मोहतरम व्यूअर के सवाल का जवाब देना है। उन्होंने सवाल किया है कि न्याई साहब, क्या वाकई जुमरात वाले दिन रूहें मगरिब के बाद आती हैं? तो मेरे मोहतरम भाई, मुझे इस बारे में क्या पता, ये आप किसी आलिम से या किसी मुफ्ती से राब्ता करें। मैं तो आप जैसा एक आम बंदा हूँ। मैंने दुनियावी तालीम तो हासिल की है, लेकिन इसका मुझे नहीं पता। दूसरी बात, वो मैं ठीक तरह से कह नहीं पाया। जो हमारे यूट्यूबर्स हैं या बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, मैंने अपनी पसंद के 3 नाम लिए थे, यानी आफ्ताब इकबाल, इमरान रियाज और साबिर शाकिर। वरना बहुत बड़े बड़े मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैंने ज़्यादातर लोगों की बात की थी कि वो क्लिक बेट थंबनेल बनाते हैं, उसमें होता कुछ नहीं है और मायूसी होती है। ये भी उनकी अपनी मर्जी है, ज़ाहिर है। हमने कोई यूट्यूब जो है ना, वो हमारा है या हमने ठेका लिया हुआ है, वो जाने, और यूट्यूब से अल्लाह उनकी कमाई में और बरकत डाले। मैंने ये जनरल बात की थी, वरना मैं तो यार कुछ भी नहीं हूँ। बहुत बड़े बड़े यहाँ आप जानते हैं कि यूट्यूबर मौजूद हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, अल्लाह उनमें और बरकत डाले। अब आते हैं खबरों की जानिब। सबसे पहले आपको खबर देनी थी कि मोहतरम शहबाज गिल, आप जानते हैं शरारती से बंदे हैं, बड़ा ज़बरदस्त वीलॉग करते हैं और बहुत कम अरसे में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं और व्यूअरशिप हासिल की है, क्योंकि वीलॉग बहुत मज़ेदार करते हैं। फिर हुकूमत में रहे हैं, उनके ज़राए भी हैं अभी तक। उन्होंने कहा है कि जब J10 यानी कामरान मसीह वो हमला करने जा रहे थे, तो उसके जहाज़ के टायरों की जो हवा थी ना, वो नवाज शरीफ ने चेक की थी और पिछले टायरों की हवा का प्रेशर वो 47 रखा था। फिर उन्होंने खुद वजह बयान की कि 47 रखने की वजह फॉर्म 47 था, क्योंकि फॉर्म 47 पे नवाज शरीफ MNA हैं और जास्मिन राशिद की सीट गस्ब करके बैठे हैं और सूर का कीमत जो है वो खा रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है, ये ज़रा आपने गौर करना है। पार्लियामेंट लॉजेस, ये आप अगर जाए ना इस्लामाबाद, आपने देखा होगा, ये कौमी असम्बली से पैदल रास्ते पर ये वो यानी मकानात हैं, फ्लैट्स हैं, जो बाहर से MNA जीत के आते हैं ना, कोई सिंध से आता है, कोई बलोचिस्तान से आता है, तो उनके लिए बने हुए हैं। वो जहाँ पे रहायश रखते हैं, बड़े ज़बरदस्त है, मैं गया हुआ हूँ। तो उनकी रेनोवेशन हुई है, तज़ीन व आराइश हुई है और उस पर लगा है 90 करोड़ रुपया। तज़ीन व आराइश पे कितना? 90 करोड़। अब रिपोर्ट आ रही है कि वो पहले जैसी हालत में आ गए, बहुत थोड़े अरसे बाद वो सारा मेकअप उतर गया और चूहों की भरमार है वहाँ पे। जाहिर है इस 90 करोड़ में से बंगले निकले होंगे, मकान निकले होंगे, गाड़ियाँ निकली होंगी, फिर पैसा अवाम का है। अवाम आपके सामने है, अवाम वैसे भी गर्मियों में सत्तू ज़्यादा पीती है। तो ये पहली खबर थी कि उनकी तज़ीनो आराइश पे 90 करोड़ रुपया लगे। और मैंने आपको पहले बताया कि ये जो जीत के आते हैं, ये पहले करोड़पति होते हैं। पाकिस्तान का इलेक्शन सिस्टम आपके सामने, ये पहले रस्सागीर होते हैं, ये पहले उठाई गिरे होते हैं, ये पहले जुए करवाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, यानी अपने अपने डेरों पे जुए करवाते हैं, मफरूरों को पनाह देते हैं। ये उनकी रहायश का मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो है वो अगली 16 जून से 8 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो रही हैं। सुना है? 16 जून से 8 सितंबर। लेकिन अगर आपको तनख्वाहों की फिक्र हो, अलाउंसेस की फिक्र हो, वो जो है ना आपको फिक्र हो कि इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, नहीं 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 नहीं, वो टाइम पे आएंगी, वो टाइम पे। सुल्तान राय मरहूम का बड़ा मशहूर डायलॉग था कि जो है ना वो जुल्म 24 घंटे होता है और अदालतें सिर्फ दिन के वक्त खुलती हैं। ये जा रहे हैं छुट्टियों पे 16 जून से 8 सितंबर, और हो सकता है ज़्यादातर ये कुदालें लेकर, और आजकल मदनियात बड़ा जो है ना वो हॉट टॉपिक है, तो उधर निकालने चले जाएं सोने की ईंटें। फिर वो घुड़सवार चीफ जस्टिस, वो वैसे पोलो खेलता है, ज़्यादा पोलो खेलता है, कम सीट पे बैठता है। और ये भी आपको बताया था कि जस्टिस तो जस्टिस, जस्टिस का घोड़ा भी जस्टिस, या अफरीदी के घोड़े का नाम भी जस्टिस है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इनकी 16 जून से 8 सितंबर तक
چھٹیاں ہو رہی ہیں، لہذا آپ نے اگر کوئی انصاف شنصاف چاہیے ہو تو آپ نے وہ خود دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد چین میں ایک بہت بڑی سرکاری کمپنی کے سربراہ کو کرپشن کے کیس میں گرفتار کیا گیا، کرپشن ثابت ہوئی اور ان کو سزائے موت دے دی گئی، اور بڑا چھوٹا سا یعنی وہ جرم تھا۔ جرم یہ تھا کہ انہوں نے قرض لیا اور بعد میں اپنے آپ کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ چینیوں نے پتہ کیا تو اس کے پاس تو سب کچھ تھا، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ سزائے موت دے دی۔ یہ میں حیران ہو گیا یہ جرم سن کر کہ اگر یہاں پہ یہ چلے تو پھر پاکستان میں رہے گا کون؟ اسلام آباد تو خالی ہو جائے گا اگر اتنے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا جرموں پہ ایک بندہ جو ہے وہ شادی کر کے باہر چلا گیا اور 4-5 سال بعد واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں جو ہے وہ 3-4 بچے جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں، تو اس نے کہا پڑوسیوں کے ہوں گے، تو لیکن وہ شام ہو گئی، پھر وہ بچے ادھر کھانا کھانے لگے، تو وہ بندے نے پوچھا یہ بچے کس کے ہیں؟ تو وہ عورت نے کہا کہ اپنے بچے ہیں۔ اس نے کہا میں تو باہر ہوتا تھا۔ تو عورت نے کہا اگر ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا وہ تم نے سوالات پوچھنا شروع کیے تو پھر تو یہ گھر نہیں چلتا۔ آئی لو یو، آئی لو یو، چھوٹی چھوٹی یعنی یہ اگر ایسی باتوں پہ چین والے پاگل ایسی باتوں پہ اگر آپ سزائے موت دے دیں تو اسلام آباد تو پھر تو لے لو، اسلام آباد ہوسی کوئی نہ۔ اچھا جی، اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ آل پاکستان امپلائرز کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ تنخواہوں اور پینشن میں 75% اضافہ کیا جائے۔ کمال کرتے ہیں پانڈے جی، انہوں نے اپنی 140% بڑھا لی ہیں، اب کون سے 75%؟ آپ کو 10% ملے گی یا 5% ملے گی یا 15% ملے گی؟ کیونکہ اگلی خبر سنیں، اگلی خبر یہ ہے کہ حکومت نے اشتہار چھاپا ہے کہ حکومت نے کرشمہ کارڈ دکھایا ہے اور جو مہنگائی تھی وہ پاکستان میں 0 ہو گئی ہے۔ چینی 175 روپے کلو کل میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ عمران کے دور میں پیٹرول 150 تھا، اب 250 ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوکنگ آئل پتہ کر لیں، آٹا پتہ کر لیں، یہ کہاں پہ 0 ہوئی ہے؟ یعنی یہ 0 کر دیا جی حکومت نے، تو پھر اوپر والے کہہ رہے ہیں 75% اضافہ کریں۔ جب مہنگائی 0 ہے تو آپ گزارا کریں۔ اس کے بعد نڈھال بدن اور جو ہے نا وہ اس کے علاوہ علاج نہیں ہے، اور اس کے علاوہ زخمی سسکتے بچے، یہ سٹوری شائع کی ہے آج ایک مغربی اخبار نے، اور کس کے بارے میں؟ غزہ کے بارے میں۔ اور اس سے پہلے والے ویلاگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ آپ کو جو ہے وہ بتا چکا ہوں، ویلاگ میں اس پہ مزید ڈسکس کریں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، یہ کون کہتا تھا؟ انڈیا۔ یہ بڑا پروپیگنڈا تھا کرکٹ کے لیے۔ اب جی وہاں پہ انہوں نے کہا جی آئی پی ایل دوبارہ شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا آئی پی ایل میں زیادہ کاروبار گوشت کا ہوتا ہے، زیادہ کاروبار کپیوں کا ہوتا ہے۔ ایک آئی پی ایل سامنے ہوتا ہے، ایک آئی پی ایل رات کو ہوتا ہے، اصل آئی پی ایل جدھر مال، دمڑی، حلوہ مانڈا اور وہ تو آسٹریلیا، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے کھلاڑیوں نے کنسرن شو کیے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے مودی کی شکل دیکھ کر، راج ناتھ کی شکل دیکھ کر، جے شنکر کی شکل دیکھ کر، اور خاص کر امید شاہ کی شکل دیکھ کر جس کا منہ کسی گھڑے کی طرح ہے کہ ان کو ہمیں اب جو ہے سیکیورٹی خدشات ہیں، یہ ہمارے بارے میں کہتے تھے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے اور وہ ویڈیو وائرل ہے، اس کی سرکاری طور پہ بھی کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ یہ J-10 یہ عمران خان نے چین سے معاہدہ کیا تھا، اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا عمران خان جس جہاز میں بیٹھے تھے اور تصویریں اتروائی تھی وہ J-10 ہی تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور کیونکہ حکومت کے پاس خبریں تھیں کہ جو یہ ہے انڈیا یہ رافیل کا سودا کر رہا ہے فرانس سے، تو عمران خان کی اگر آپ تقریر دیکھیں نا تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا توازن بگڑ جائے گا، اور پھر ایمرجنسی بیسس پہ یہ جہاز تیار ہوئے اور پاکستان کے حوالے کیے گئے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ صدرنی بوڈی کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے نا نواز شریف نے رنگ روغن کیے، نواز شریف نے جو ہے نا اپنے اتفاق فاؤنڈری میں تیار کیے، گرینڈر مارا، یہ سارا کچھ۔ اس کے بعد علیمہ خان نے نون لیگ سے مذاکرات کو بالکل خارج از امکان قرار دیا ہے۔
یعنی نون لیگ سے مذاکرات کرنا، پھر اس کا مطلب ہے اپنی روح کو آپ شیطان کے پاس گروی رکھ دیں۔ یعنی عمران خان اگر یہ کرتے ہیں، عمران خان کے ساتھ ابھی تک لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ ان کی سٹینڈ کی وجہ سے، ان کے نظریے کی وجہ سے، یا دوسرے لفظوں میں جو ہے نا اس کی ضد کی وجہ سے کہ یہ سسٹم کہتا ہے ہم چھوٹا گیٹ کھولتے ہیں جب مرضی ہے، کیونکہ یہ 77 سال سے چھوٹا گیٹ کھولتے ہیں، بڑا گیٹ نہیں کھولتے۔ ایوب خان ہو گئے، یاجا ہو گئے، ضیاء ہو گئے، مشرف ہو گئے، موجودہ نظام ہو گیا، یہ چھوٹا گیٹ کھولتے ہیں، اور چھوٹے گیٹ سے آپ کو سر نیچا کر کے باہر آنا پڑتا ہے، آپ پورے قد کے ساتھ باہر نہیں آ سکتے۔ تو اس سسٹم کا مطالبہ ہے کہ ہم چھوٹا گیٹ کھولتے ہیں ڈیالہ کا، عمران خان رکوع کی شکل میں آئیں اور گیٹ سے باہر نکل جائیں، اور ان کو ٹکرا کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے، ان 77 سالوں میں ان کو ٹکرا کوئی نہیں ہے، یہ لہذا یہ دن بدن یہ اوپر ہی اوپر۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ بھٹو جو ہے نا وہ گرفتار ہوا، اور بھٹو جو ہے نا، بھٹو کے سر پہ سب سے زیادہ جو موجیں کی وہ مصطفیٰ کھر نے کی، جب یہ پنجاب کا گورنر تھا، اور اس نے وہ کارنامے انجام دیے، یہ بھی کسی دن آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کے پیروں میں جا کر بیٹھا مصطفیٰ کھر کہ مجھے باہر نکالیں، مجھے باہر نکالیں۔ بھٹو کو کال کوٹھڑی میں چھوڑ کے یہ لانتی یہ جہاز پکڑ کے فیملی لے کے لندن چلا گیا۔ یہ مصطفیٰ کا شیر پنجاب اور پتہ نہیں کیا ظلم ڈھائے لوگوں پہ، لیکن جب خاکی رنگ دیکھا تو پتلون خاکی ہو گئی اس کی۔ تو یہ ان کا تجربہ ہے، یعنی قائد اعظم کو ٹی بی کی حالت میں بجائے کراچی کے اوجھا سینیٹوریم موجود تھا، زیارت بھیج دیا گیا۔ زیارت، نہ وہاں کوئی ڈسپینسری ہے، نہ وہاں پہ کوئی میڈیکل ابھی تک نہیں ہے، میڈیکل سٹور ہے، اور ایک کرنل تھے زبردست الہی بخش، اور کرنل کو ساتھ بھیج دیا گیا اور جناح کو زیارت بھیج دیا گیا کہ چلو جی وہیں پہ آپ جو ہے نا بقایا دن گزاریں۔ تو یہ شروع سے ایسا کرتے آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ نون لیگ جو ہے نا، یہ نون لیگ سے مذاکرات خارج از امکان ہیں۔ اب اگر ہم اپنے وی لاگ کی جو بات کریں تو بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، یہ عمران ریاض خان نے بھی کیا ہے، اور بھی کئی اسلام آباد میں صحافی ہیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا ہے۔ انکشاف کیا ہے کہ جب ایک دو دن ہم پہ حملے ہوتے رہے، پھر جواب کا فیصلہ ہوا، پھر جواب دیا گیا، پھر یعنی حالات بہت خراب ہو گئے، تو فوجی قیادت کا اجلاس ہوا، اور فوجی قیادت میں بڑی سیریس ڈیبیٹ ہوئی کہ عمران خان کو ڈیالہ سے نکال دیا جائے، کیونکہ عمران خان مودی کا دشمن ہے، ہر کوئی جانتے ہیں، نواز شریف مودی کا دوست ہے، تو نواز شریف کی خواہش پہ ڈیالہ کو ہٹ نہ کر دیا جائے۔ نواز شریف کیونکہ یہ یزیدوں کی اولاد ہیں، شمروں کی اولاد ہیں، کاروبار لینا دینا۔ اب آپ آگے اندازہ کریں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جرنیل مل کے کھیل رہے ہیں آج کل، نون لیگ جرنیلوں کی کہانی ہے، جرنیل نون لیگ کے کانے ہیں، الیکشن فارم 47 یہ وہ، تو جرنیلوں نے بات کی نواز شریف سے، تو نواز شریف نے صاف انکار کر دیا کہ میری موت ہے اگر وہ باہر آ گیا تو۔ اس کے جواب میں جرنیلوں کو جو القابات دیے نا نواز شریف نے، وہ جرنیلوں نے سن لیے۔ ہم تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ انشاءاللہ ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں۔ اس بندے نے یہ بتایا تھا کہ ممبئی میں ہم نے حملہ کرایا ہے، آپ کی عزت چھوڑے گا؟ باجوہ نے ہسپتال سے نکلوایا، لندن بھیجا، اس کے سسر کے پاس جا کر یہ بیٹھکیں کرتے تھے، فیض آتا تھا، اور اب باجوہ کو کیا کہتے ہیں؟ ضیاء ان کا باپ تھا، حق سچ کا باپ تھا ضیاء ان کا۔ ضیاء کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے کانوں سے سن لی ہے۔ سارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جرنیلوں نے سن لی ہے۔ جب جرنیلوں نے کہا نا کہ عمران خان کو نکال لیا جائے ڈیالہ سے، تو ان کے تو آپ کو آلات کا پتہ ہے، انسٹرومنٹس کا، تو نواز شریف نے کہا فون شون بند ہو گیا یہ وہ، پھر اس نے جو کچھ جرنیلوں کو کہا نا وہ جرنیلوں نے سن لیا۔ اور سارے صحافی کہہ رہے ہیں بقول عمران ریاض بھی کہ کچھ دنوں تک وہ چیزیں باہر آ جائیں گی کہ جرنیلوں کو اس نے کیا کہا۔ پھر یہ تو اسی طرح سمپولیے، اقتدار ایسا نے کیا کہا تھا، پیر پگارا نے کیا کہا تھا، اقتدار میں نہ ہو تو پیر، اقتدار میں آئے تو گلا، یہ ان کی روایت ہے۔ اور ہر بد نسل بندے کی علامت ہے، ہر بد نسل بندے کی یہی علامت ہے
آپ کی جیب میں پیسے ہیں، گرم ہے جیب، رشتہ دار بھی، دوست بھی، سنگی بھی، اور آپ اگر میری طرح ہو گئے کوئی بھی نہیں ہے، یہ اسی طرح ہے۔ تو بہرحال جی وہ جرنیلوں نے سن لیا ہے، یہ بتانا تھا نواز لال نہرو کو، اور پھر جب یہ سن لیتے ہیں تو پھر عمران ریاض نے کہا کچھ دنوں تک اس کا رزلٹ سامنے آئے گا۔ یہ اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے ہلکا سا ٹچ دیا۔ راجناتھ سنگھ اور انڈین قیادت کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان ہے نا وہ غیر ذمہ دار حکومت ہے، یہ غیر ذمہ دار ملک ہے، ان سے ایٹمی ہتھیار لیے جائیں یا جو ہے نا اقوام متحدہ ان کو اپنی نگرانی میں لے لے، کیونکہ اس کو انڈیا کو پتہ چل گیا کہ فتح 1 نے ہمارے ساتھ کیا کیا، فتح 2 نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ایک اور بات، انڈیا کو یہ بھی پتہ ہے کہ 10 دن کے پیسے ہیں ان کے پاس لڑنے کے، انڈیا کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس 10 دن کا تیل ہے لڑنے کا، پتہ ہے انڈیا کو۔ اگر وہ لمبی جنگ کرتے ہیں تو تانگ آمد بجانگ آمد، ہم نے ایٹمی ہتھیاروں کی طرف جانا ہے، لازمی جانا ہے۔ یہ پروپیگنڈا یورپ میں، امریکہ میں ہر طرف اب چلے گا۔ ادھر جو ہے نا وہ کامران مسیح کی اس پہ وہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، آرمی چیف پسرور پہنچ گئے، ساتھ شہباز شریف، ساتھ ایئر چیف، وہ صفدرجنی بڈھی مودی پہ نہیں بولی، اور اب یہ اور گارڈ آف آنر لے رہی ہے، ان کو پرواہ نہیں، یہ فوٹو شوٹ میں مصروف ہیں۔ وہ سبزیوں کی دکانوں چیک کر رہی ہے، حالانکہ ایک دکان کھلی ہے باقی بند ہیں، اور وہاں پہ سیکورٹی ہے، لیکن وہ پھر ٹک ٹاکوں پہ آ گئی ہے۔ یعنی جب جنگ شروع ہوئی تو بلوں میں گھس گئے، بیٹی بھی باپ بھی سارے، وہ پالشی کی تو مجبوری ہے، اور جو ہی جنگ بند ہوئی اب کریڈٹ لینے کے لیے کلچ 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 فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، حالانکہ عوام نے دیکھ لیا کہ ان کے منہ کو کس طرح ٹیپ لگ گئی۔ یہ اب ڈھول بجاتے رہیں، ملی نغمے گاتے رہیں۔ بہرحال یہاں قیادت جو ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جنگ فوج کرتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک مضبوط سیاسی فیس ہوتا ہے جو اس کو فیس کرتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی، ونسٹن چرچل دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ، ایڈولف ہٹلر جرمنی، جوزف اسٹالن رشیا، یہ لڑ رہے تھے۔ فرینکلن روزویلٹ امریکہ، یہ تو نہیں لڑ رہے تھے، لڑ تو فوجیں رہی تھی، لیکن یالٹا میں مذاکرات یہ کر رہے تھے کیونکہ سیاسی فیس چاہیے ہوتا ہے۔ یہ سیاسی فیس ہیں، یہ ٹک ٹاکوں والے جن سے قوم نفرت کرتی ہے۔ 8 فروری کو دیکھ نہیں لیا رزلٹ؟ تو قیادت جو ہے نا یہاں پہ سنجیدہ چاہیے، فوٹو شوٹ والی نہیں چاہیے، اور یہ حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے۔ معاملہ بگڑے گا، آنے والے دنوں میں مزید بگڑے گا، اور انڈیا پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرے گا۔ ابھی سنتاس معاہدہ درمیان میں پڑا ہے، لیکن جہاں پہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے اور اپنی جو ہے نا وہ پروموشن ہو رہی ہے، اپنی جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے پذیرائی کہ جی ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے۔ بہرحال یہ ان کو بتانا تھا، جرنیلوں کو بھی۔ حکومت تو خیر ظاہر ہے جرنیلوں کی ہے، حکومت کیا کہ جی یہ معاملہ خطرناک ہے۔ اب پاکستانی جو ایٹمی اثاثے ہیں جن کو پاکستانی قوم نے گھاس کھا کے بنایا، ان پہ اب جو ہے وہ نظر ہے۔ اب یعنی یہ میں نے فوٹو شوٹ کی بات کی۔ سیالکوٹ میں جو ہے نا وہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، ظاہر ہے نون لیگ جیتے گی، فارم 47 تیار ہوگا، اب تو یہ پہلے بنا لیتے ہیں۔ تو وہاں پہ فلیکسز پہ آرمی چیف کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، آرمی چیف کی، یعنی پی ٹی آئی کو ایک سمپل فلیکس لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ فوج دیکھ رہی ہے، کیا آرمی چیف سیاسی مہم چلا رہے ہیں، الیکشن مہم؟ کیونکہ یہ تو امیدوار کو پتہ ہے کہ اگر نواز شریف کا تھوبڑا لگایا، صفدرجنی بڈھی نہ لایا تو ووٹ تو نہیں پڑنے، ووٹ تو ویسے ہی نہیں پڑنے، چاہے آرمی چیف کا بھی لگا لیں پھر بھی ووٹ نہیں پڑنے۔ اگر اوریجنل گنتی ہو، نواز شریف، صفدرجنی بڈھی، آرمی چیف، ان تینوں کو ووٹ نہیں پڑنے اگر اوریجنل گنتی ہوئی تو سوال یہ ہے دائرے پہ کہ وہاں فلیکسز پہ آرمی چیف کی تصویر کیا کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی تو پاکستان کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتی، اپنا جھنڈا تو چھوڑے، وہ پاکستان کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتی، وہ پاکستان زندہ باد نہیں کہہ سکتی پی ٹی آئی۔ اور نون لیگ کے امیدوار کے فلیکسز پہ یونیفارم میں آرمی چیف موجود ہیں،
सारे साल कोर्ट में। अब बताएं, फिर कोई बात करें तो वो कहते हैं आतंकवादी हैं, ये बोलते हैं। बहरहाल जी, ट्रंप ने दौरा किया है सऊदीया का, कतर का और यूएई का। तो अरबों ने वो जो गरारे पहने होते हैं, वो जो लहंगे पहने होते हैं, वो जो साड़ियाँ बांधी होती हैं अरबों ने, वो उन्होंने फाड़ के अलिफ नंगे वो पूरी दुनिया के सामने, खासकर मुसलमान दुनिया के सामने। और मैं हैरान हूँ, कोई 1.5 टन का जो इधर मौलवी फिर रहा है, 1.5 टन का, उन्होंने कोई जुबान से लफ्ज नहीं निकाला कोई, क्योंकि ज़ाहिर है हलवा मांडा, रियाल, ताहिर अशरफी, फजल रहमान, तकी उस्मानी, रियाल, जो इस्तकबाल यूएई ने किया है बाल खोल के लड़कियों के ट्रंप का, और जो 600 अरब डॉलर दिए हैं मोहम्मद बिन सलमान ने। अभी मैंने गजा के बच्चों को बारे में बताया, जो जहाज दिया है कतर ने, और 160 बोइंग खरीदे हैं अमेरिका से। यानी अगर कोई बगैरती की, बेशर्मी की हद थी तो वो अरब क्रॉस कर गए, यकीन करें। और उनका बस नहीं चल रहा था कि जो है ना वो ट्रंप के बूट चाटें, इसके बदबूदार पैर चाटें, या क्या क्या चाटें। इतने इतने काद गगरे पहने हुए, सर पे वेस्पे के टायर लगाए हुए, शर्म और हया से आरी लोग, ये मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्नाइज जो है ना कर रहे हैं मुल्कों को, और दर्स देते हैं दूसरों को। मेरा पक्का यकीन है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है, या ये यूएई वाले, ये इमरान खान से जेलस हैं, ये भी शामिल हैं इसमें, क्योंकि लोगों ने उनकी तरफ देखना ही छोड़ दिया था कि ये कौन है गगरों वाले लोग। ज्यादा अरब के अंदर लोग इमरान खान को पसंद करने लग गए थे। पूरी दुनिया के मुसलमान पसंद करते हैं इमरान खान को, इन गगरों वालों को नहीं, जो ये साड़ियां बांध के, लहंगे पहन के फिर रहे होते हैं। अगर कोई बगैरती की आखिरी हद थी तो वो अरबों ने पार कर ली। अपने वसाइल, अपने पैसे, फिर जो बच्चियां नचवाई यूएई ने, फिर जो कतर ने सोने का जहाज दिया, यानी, और फिर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर गजा में क्या कर रहा है। और जालिमों, तुम लोगों ने मरना नहीं है। वो बच्चे जाकर बताएंगे नहीं ऊपर, वो बच्चे जाकर ऊपर शिकायत नहीं लगाएंगे। हम तो खैर वैसे भी गए गुजरे हैं ना, हमें तो आप लोग अजमी कहते हैं, हमें तो आप लोग जो है ना अपने से कम तर समझते हैं। हम हैं भी बहुत दूर, शायद कोई गैरत कर भी जाता हम में से। तुम लोग तो नज़दीक भी हो, तुम लोगों की नस्ल है, तुम लोगों के रिश्तेदार हैं, पैगंबरों की सरजमीन है। और तुम लोग जो है ना, ये सारे, ये जो आप ट्रंप को दे रहे हो, ट्रंप इजराइल को देगा, ट्रंप इजराइल को देगा, अरबों डॉलर देते हैं, हथियार देते, सारा कुछ देते हैं। लेकिन इन्होंने जो है ना वो बेगैरती के, बेशर्मी के वो सारे रिकॉर्ड वो अपने नाम कर लिए अरबों में। अपना ये इक़्तिदार, ये वक्ती इक़्तिदार, मैंने इसलिए आपको बताया ना कि इंशाअल्लाह इतवार से सिलसिला शुरू करेंगे जो है ना वो दमिश्क के कैद खाने से। वो सिलसिला यानी वो पूरी तस्वीर कशी करेगा उमवियों के दौरे हुकूमत का, फिर उस वक्त के जर्नैलों के साथ क्या हुआ। इंशाअल्लाह मैंने तैयारी कर ली है, तो वो कम से कम 1 घंटे से सवा घंटे का किस्तवार हम करेंगे, लेकिन सिर्फ इतवार को करेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि आजकल फिर उन उमवियों की औलादें वो मुसल्लत हो गई हैं, क्योंकि उमवियों ने बादशाहत शुरू की थी। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।